بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محترم حضرات، بچوں کا تحفہ حصہ اول کے اندر جتنے بیانات ہیں ان تمام کی تدریب الحمدللہ حافظ الطاف سے آپ نے سنی۔ وہاں بتایا گیا تھا ہر بیان کے شروع کرنے سے پہلے کہ کوئی بھی قاعدہ پڑھایا جاوے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے میں ناظرہ خوانی کی صلاحیت پیدا کی جاوے۔ قاعدہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ عربی کلمات پڑھ سکے اور اس میں عربی کلمہ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اس کے لیے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا بچوں کا تحفہ جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں اعراب اور علامات کے بیان مکمل ہونے کے بعد ایک بچہ اعراب کے مطابق، علامات کے مطابق عربی کلمہ پڑھ سکیں، اتنی استعداد اس میں ہو جانی چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قاعدے کے 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام حروف کی شناخت، دوسرا کام اعراب کے مطابق الفاظ بچہ پڑھے تو اعراب کے مطابق الفاظ کی خواندگی، اور تیسرا کام علامات کے مطابق بچہ کلمہ پڑھ سکیں، عربی کلمہ پڑھ سکے تو تیسرا کام علامات کے مطابق الفاظ کی خواندگی، اور چوتھا کام کہ بچہ قواعد سمجھیں اور اس کو استعمال کریں۔ یہ 4 کام بتائے تھے۔ بچوں کا تحفہ حصہ اول میں 3 کام ہیں: حروف کی شناخت، اعراب کے مطابق الفاظ کی خواندگی، اور علامات کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی۔ یہ 3 کام ہیں۔ چوتھا کام کہ بچہ قواعد سمجھیں اور اس کو استعمال کریں، یہ بچوں کا تحفہ حصہ ثانی میں ہے، جس میں نون ساکن تنوین کے 4 قواعد، میم ساکن کے 3 قواعد، مد کے قواعد اور را ساکن پر باریک کے قواعد، اللہ کا لام پر باریک کے قواعد اور وقف کا بیان، یہ حصہ ثانی کے اندر ہے۔ اب یہاں جو 3 کام بتائے گئے ہیں آپ اس طرح پڑھائیں کہ ہر بیان کے اعتبار سے بچہ قرآن کریم تک پہنچ جائے۔ مثلا حروف کی شناخت کرائی جائے تو اس طرح کرائیں کہ بچہ قرآن کی آیات آپ بورڈ کے اوپر لکھیں تو اس کے حروف کی شناخت کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن تک بچہ پہنچ گیا حروف شناسی کے اعتبار سے۔ مثلا آپ نے پارین کی کوئی مثال، کوئی سورت لکھی، سورہ اخلاص مثلا بورڈ پر لکھی، تو بغیر اعراب کے آپ لکھو تو بچہ اس کے حروف کو پڑھ لے، قاف لام ہا واو، الف لام لام ہا، قل هو اللہ احد، الف ہا دال، اس طرح بچہ حروف کی شناخت کر سکتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ حروف شناسی کے اعتبار سے
قرآن کریم تک پہنچ گیا ہے اور آپ کی ترتیب، آپ کی تعلیم، آپ کا طریقہ یہ درست ہے، کیونکہ جو پہلا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حروف شناسی مکمل کر لیتے ہیں، مفردات اور مرکبات، اس کے باوجود بچہ قرآن کے حروف کو پہچانتا نہیں ہے۔ مثلا بورڈ پر دخلا لکھیں تو دال، خا، لام، سمع لکھیں سین، میم، عین، یہ 3 حروف کو بچہ پہچانتا نہیں ہے اور رٹ کر سمع پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ کمزوری ہے اور آگے جتنا بچہ بڑھے گا کمزوری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دوسرا کام ہے اعراب کے مطابق، اعراب کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی، یعنی الفاظ پڑھ سکیں۔ آپ ہر بیان کے اعتبار سے قرآن سے جوڑو۔ مثلا زبر کا بیان ہو گیا تو اب کوئی بھی زبر والا کلمہ یعنی مفتوح کلمہ بورڈ کے اوپر لکھا جاوے تو بچہ پڑھ لے، یا قرآن کریم کے اندر سے کوئی مفتوح کلمہ جس کے 3 حرف پر زبر ہو، 4 پر زبر ہو، 4 حرفی کلمہ میں، 6 حرفی کلمہ میں 3 پر زبر ہو، تو وہ کلمہ بچہ پڑھ سکتا ہو، حل کر سکتا ہو، اتنی استعداد اس میں ہو جانی چاہیے۔ زیر اور پیش کا بیان ہو جاوے، اس کا مطلب حرکات کا بیان ہو گیا، تو اب کوئی بھی متحرک کلمہ بورڈ پر لکھا جاوے یا قرآن کریم میں سے نشاندہی کی جاوے کہ اس کو پڑھو، تو بچہ اس کلمہ کو پڑھ سکتا ہو، اتنی استعداد اس میں پر ہونی چاہیے، حل کر لیوے اتنی استعداد ہونی چاہیے۔ آپ کو حافظ الطاف صاحب نے بتایا ہوگا کہ مثالوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو نفس امثلہ یعنی قاعدے کی مثالیں، نمبر 2 پرانی امثلہ، نمبر 3 خارجی امثلہ جو بورڈ پر آپ لکھتے ہیں، اور نمبر 4 قرآنی امثلہ۔ تو قرآنی امثلہ آپ بورڈ کے اوپر لکھیں یا بچوں کو کسی کاغذ میں لکھ کر کمپیوٹر کے ذریعے سے دے دیں تو بچہ اس کو حل کر لیوے، اتنی استعداد اس میں ہو جانی چاہیے۔ محض قاعدے کی کلمات کو رٹانا یہ مقصود نہیں ہے۔ 1-2 کلمات، 3 کلمات روزانہ سبق دیے جاتے ہیں، سبق کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور بچہ 2-3 کلمات کو رٹ کر دوسرے دن سناتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اندر کی جو مثالیں ہیں اس کو حل کرنے کی استعداد بچے میں پیدا کی جاوے، تاکہ بچہ ان کلمات کو اور مثالوں کو جو قاعدے کے اندر ہیں، جس کو ہم نفس امثلہ کہتے ہیں، اس کو حل کر سکیں۔ 10 مثالیں دے دی گئی، خارجی مثالوں کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو گئی، اب اس کو دے دیا جاوے 10 مثالیں قاعدے کی، تو وہ خود حل کر لیوے، اس کی مشق ہو جاوے بار بار پڑھنے سے، اور صحت ہو جاوے۔ یہ 3 کام اندر کی مثالوں میں کرنے ہیں آپ کو۔ اس طرح ہر بیان کے اعتبار سے قرآن سے جوڑو۔ تنوین کا بیان ہو جاوے تو منون کلمہ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جانی چاہیے۔ جزم کا بیان ہو جاوے تو مجزوم کلمہ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جانی چاہیے۔ حروف مدہ کا بیان ہو تو حروف مدہ کے اعتبار سے پڑھنے کی استعداد پیدا ہونی چاہیے۔ حرکات مدہ کا بیان ہو جاوے تو اس اعتبار سے بچے میں اتنی استعداد ہو جاوے کہ کوئی بھی حرکات مدہ والا حرف لکھا جاوے تو بچہ پڑھ لے۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ ہر بیان کے اعتبار سے قرآن سے جوڑو، قرآن تک پہنچاؤ۔ اب بچوں کا تحفہ حصہ ثانی کے اسباق شروع ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے میں 3 کام ہوئے نہیں ہیں۔ پہلا کام حروف کی شناخت،
دوسرا کام اعراب کی شناخت، اس کے بعد الفاظ کی خواندگی، تیسرا کام اعراب کی علامات کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی۔ یہ 3 کام ہوئے نہیں ہیں، اور بچوں کو ہم قواعد سمجھانے لگتے ہیں، اظہار کا قاعدہ، میم ساکن کا قاعدہ یا مد کے قواعد ہم سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اندر جو مثال لکھی ہوئی ہیں، نارن حامیتن مثال کے طور پر سمجھو، تو بچہ نارن اور حامیتن دونوں کو پڑھ نہیں سکتا ہے، ابھی اتنی استعداد نہیں ہوئی ہے کہ وہ نارن کو پڑھے، حامیتن کو پڑھے، اور ہم ان دونوں کے ملنے سے جو قاعدہ بنتا ہے اس قاعدے کو بتلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان دونوں کے ملنے سے اظہار کا قاعدہ ہوگا، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ اگر قواعد پڑھے بغیر قرآن میں چلا گیا لیکن پہلے 3 کام ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے اندر اتنی استعداد پیدا کر دیں گے بعد میں چل کر کہ قواعد پڑھ لے رہے ہیں، اور قواعد ہم اس کو بتلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں قرآن میں، لیکن قواعد رٹانے میں ہم نے وقت لگا لیا اور پہلے 3 کام میں بچہ کمزور ہے، کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہے اور قواعد رٹا رہے ہیں ہم، تو اس صورت کے اندر قرآن میں آ کر بھی بچے کو آیات رٹنی پڑتی ہے۔ ہم نے برسوں دیکھا کہ ایک بچے میں کلمہ پڑھنے کی استعداد نہیں ہوتی ہے اور ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ رٹاتے ہیں، اظہار کے قواعد رٹاتے ہیں اور اخفاء ادغام کے قواعد رٹاتے ہیں، نون ساکن کے 4 قاعدے ہم بتلاتے ہیں، رٹاتے ہیں، لیکن بچے میں اتنی استعداد نہیں ہوتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ سکیں، تو رٹی ہوئی عبارتیں اور رٹی ہوئی مثالیں بچہ بول کر یہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں اظہار ہوگا، یہاں اخفاء ہوگا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں اظہار بولنا ہے، اس صفحے میں اخفاء بولنا ہے، اس صفحے میں ادغام بولنا ہے، اس صفحے میں اقلاب بولنا ہے، لیکن فہم قاعدے کی نہیں ہو پاتی ہیں اور جو امثلہ قاعدے کی ہوتی ہیں وہ بھی بچہ رٹ لیتا ہے۔ تو اس طرح پاریم میں آ جاتا ہے تو پاریم میں قواعد رٹے ہوئے بھول گیا، اور اب آیات کو استاد ایک آیات 2 آیات کا سبق ہوتا ہے، ایک لکیر 2 لکیر کا سبق ہوتا ہے، تو استاد اس کو بھی رٹاتا ہے۔ اس طرح بچہ رٹ کر پاریم کے اندر بھی یاد کر لیتا ہے، لیکن جب 3 پاروں کے اندر قرآن میں آتا ہے یا 5 پارے والی ہفتے میں قرآن میں آتا ہے، 5 پاروں والی جماعت میں، تو پھر 1 آدھ پارے کے بعد بچے کمزور ہو جاتے ہیں، چونکہ اتنا رٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے آپ جو ہے پہلے 3 کام کو مضبوط کیجئے، پھر چوتھا کام شروع کیجئے۔ جب تک پہلے 3 کام مضبوط نہ ہو وہاں تک چوتھا کام شروع نہ کیا جاوے۔ بچے کی عمر ہو جاوے تو چوتھا کام چھوڑ کر آپ پاریم شروع کر دیں، اور پاریم پڑھانے کے ساتھ ساتھ چوتھا کام کر سکتے ہیں۔ بس یہ چند ہدایتیں آپ کو دینی تھی، ہمارے ساتھیوں کو میں نے ذکر کر دی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔